السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قارون جو تھا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خزانوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اپنے ان خزانوں کو لے کر بہت زیادہ مغرور اور گھمنڈی ہو گیا، اور وہ ان خزانوں کو نہ خود پر خرچ کرتا تھا نہ کسی کو دیتا تھا، بلکہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو اس نے ان خزانوں کو خرچ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے خزانوں کے بارے میں قرآن کی زبان میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قارون نے اپنا مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس نے ان پر بہتان لگایا۔ اس کو قرآن کی زبان میں سنیے، اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے انسان تھرا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنے لیے مدد کر سکا، نہ اپنے لیے اپنے آپ کو اس آزمائش سے بچا سکا جو اس کے اوپر آئی تھی۔ اور قارون کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ القصص کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک قارون قوم موسیٰ کا ایک فرد تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکشی کر بیٹھا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ طاقتور لوگوں کی ایک بہت بھاری جماعت بھی اس کی کنجیاں بمشکل اٹھا پاتی تھیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 57 میں اہل مکہ کے عذر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم اس نبی کی اتباع کریں تو ہمارے کاروبار تباہ ہو جائیں گے۔ سورت کے اختتام میں اہل مکہ اور دنیا پرست لوگوں کے سامنے ایک سرمایہ دار کے انجام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل علم نے تورات اور تاریخ کے حوالے سے یہ بات تحریر کی ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کی بغاوت کی اور اپنی قوم کے سامنے غداری کی، جس کے معاوضے میں فرعون نے اسے اپنے ہاں ایک خاص مقام دیا تھا۔ حکومتی خزانے کے بعد ملک بھر میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس تھی، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سینکڑوں خچر اور اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے قارون کے بارے میں فقط اتنا بتلایا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنی قوم کے برخلاف چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال و دولت عطا کیا تھا کہ جس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بھی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ قارون نے اپنے مال پر اترانے والا اور یتیم و مسکینوں کے حقوق سلب کرنے والا تھا۔ اس کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ اپنے مال پر اکڑنے کا اظہار نہ کرے، بلکہ عاجزی اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑ پھکڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فخر و غرور کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش اور مال سے ذاتی طور پر فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا ہے، اس لیے تجھے بھی کمزور لوگوں پر احسان کرنا چاہیے۔ قارون کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ قارون اپنی قوم کا غدار اور فرعون کا دست دراز تھا۔ نمبر 2، قارون اپنے مال پر
اترانے والا تھا۔ اس کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ فخر و غرور میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فخر و غرور اور فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس پر اللہ تعالیٰ احسان فرمائے اسے لوگوں پر احسان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 142 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 107 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 142 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 23 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کبر تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 45 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 40 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور قارون جو تھا اس میں وہ تمام باتیں پائی جاتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر مہربانی کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے نیک لوگوں نے بار بار اسے سمجھایا، لیکن وہ مسلسل جو تھا اپنے غرور اور تکبر اور گھمنڈ پر اتراتا چلا گیا، اور اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی بدکاری کی تہمت لگا دی، جس کی وجہ سے جب وہ عورت حضرت موسیٰ کے سامنے آئی تو اس نے اقرار کیا کہ میں نے بہت سارا اس سے مال و دولت لے کر آپ پر تہمت لگائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے قارون کے لیے اللہ سے دعا فرمائی کہ اس کو زمین میں دھسا دے، اور اللہ تعالیٰ نے قارون کو سر سے پاؤں تک زمین میں دھسا دیا، یہاں تک کہ جب وہ کمر تک زمین میں دھس گیا تو اس نے بہت زیادہ چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا، اور اس نے التجا کی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلا دو۔ اور لیکن چونکہ اس نے حد سے زیادہ وہ گزر گیا تھا، اور حد سے گزرنے والوں کو اور زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے زمین نے اسے جکڑ لیا، اور آخرکار اس کی اس طرح موت ہوئی، اور اس کا خزانہ اور وہ خود پورے کا پورا زمین میں دھس گیا۔ اور یہ ہے مشرکوں اور کافروں اور منکروں کا حال کہ ان لوگوں کو زمین جو ہے اس میں زندہ دھسا دیا گیا، اور ان کی سزائیں بہت سخت ہیں، اللہ کا حساب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت محمدیہ کو تعلیمات محمدیہ پر عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔